الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کر محبت سے ادب سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ قابل سب عزت و تکریم عزت مآب محترم حافظ محمد افتخار صاحب قابل تاریخ اور دیگر جمیع حاضرین و سامعین، میری ملت کے خوبصورت شناخواں محترم رومان صاحب نے حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کیے۔ الحمدللہ آج ہم سب مکی جامع مسجد راجہ محمد اکرم کالونی میں ہونے والی عظیم الشان 11ویں شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور حضور غوث پاک کی خدمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ آج کی اس محفل کے انعقاد میں جتنے بھی دوستوں، بھائیوں، بزرگوں نے جس انداز سے بھی اپنا حصہ شامل کیا ہے، اللہ تعالی ان سب کو حضور غوث پاک کے فیضان کا فیض نصیب فرمائے۔ 11ویں شریف کی محفل اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ ابتدائی طور پہ چند باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ ویسے تو ہر وہ محفل جس میں شہنشاہ بغداد، ولیوں کے سرتاج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب بیان کیے جائیں، ہر اس محفل کو محفل 11ویں شریف ہی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس محفل کو 11ویں شریف کا نام کیوں دیا گیا؟ 12ویں شریف کیوں نہیں کہا جاتا؟ 10ویں شریف کیوں نہیں کہا جاتا؟ اسے 11ویں شریف ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اسلامی مہینے کے حساب سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک بڑی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آپ کا درس سننے کے لیے اس محفل پاک میں شریک ہوتے۔ ماشاءاللہ آپ کے خطیب محترم حضرت مولانا حافظ محمد تجمل چشتی صاحب آپ تشریف لائے، خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو
بہت بڑی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ دور دراز سے اس محفل میں آتے ہیں، اور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس محفل میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، سبحان اللہ، لوگوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، اور آپ کے خطابات سے ہزارہا لوگ جو دین کے رستے سے بہت دور جا چکے تھے، اللہ نے 11ویں شریف کی محفل کی برکت سے انہیں پھر سے دین کا رستہ عطا کیا۔ چونکہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر چونکہ آپ کو 11 تاریخ سے خاص نسبت حاصل ہوگی، اللہ رب العزت نے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو وصال بھی 11 تاریخ کو عطا فرمایا، یعنی آپ کی جو وفات ہوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ ربیع الثانی کے مہینے کی 11 تاریخ کو، تو آپ خود بھی 11 تاریخ کو محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے، اور آپ کا وصال بھی پھر ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا، تو اس لیے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلقین، مریدین، متوسلین، محبین اس وقت سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو محفل 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہوئے چلے آئے، تو اس لیے اس محفل کو محفل 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ نے محفل 11 تاریخ کو ہی کروانی کا، وہ چونکہ حضرت غوث پاک کو ایک سہولت تھی 11 تاریخ کو، تو آپ نے اپنی سہولت کے لیے 11 تاریخ کا انتخاب فرمایا۔ اگر کوئی حضرت غوث پاک کے اصحاب ثواب کے لیے کسی اور تاریخ میں بھی محفل کرواتا ہے تو وہ محفل بھی بالکل درست، جائز اور بالکل حلال، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، تو اس لیے اس محفل کو 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج میں اور آپ بھی حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب ثواب کے لیے 11ویں شریف کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ سبحان اللہ، یہاں تک یہ پڑھا کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس سے بالکل اگلی آیت یہ بتایا کہ ولی ہوتا کون، ولی بنتا کیسے، ولی کی علامات کیا، وہ کون سی خصوصیات کسی بندے میں آ جائیں تو وہ بندہ مقام ولایت پر فائز ہوگا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جن کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جن کے پاس تقوی بھی ہوتا ہے، یعنی ایمان اور تقوی جب یہ 2 چیزیں آپس میں ملتی ہیں اور کسی شخص میں، کسی انسان میں یہ 2 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی برکتوں سے اس بندے کو عام بندوں سے اٹھا کر اپنے خاص ولیوں کی فہرست میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے ولیوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد ولیوں کی پہچان بتائی کہ ولی ہوتے کون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقوی والے بھی ہوتے ہیں۔
حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دنیا میں بھی بلند ترین درجہ عطا فرمایا اور تقوی کی دنیا میں بھی حضرت شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بلند ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایمان کا عالم کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جا رہے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوتا ہے، اس بادل کے ٹکڑے سے ایک نور نکلا اور بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں اور میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں اور تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا کہ اے عبد القادر جیلانی، اب تک جو تو نے میری عبادت کی وہ عبادت اتنی اخلاص کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ تو نے وہ عبادت کی کہ تیری اس ساری عبادت کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور تیری اس عبادت سے ہم اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آج کے بعد تجھے چھٹی دیتے ہیں، آج کے بعد تجھے میری عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی نام کا پیر ہوتا جسے خود اپنے نام کی تشہیر کا بڑا شوق ہے، وہ تو آواز کو ریکارڈ کر لیتا، مریدوں کو سناتا، دیکھیں جی مجھے تو اللہ نے چھٹی دے دی، میری عبادت کو اللہ نے اتنا قبول کر لیا ہے کہ اب تو مجھے عبادت کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن وہ صرف پیر نہیں تھے، وہ پیرانے پیر، سبحان اللہ، وہ صرف ولی نہیں تھے، ولیوں کے سردار اور سردار تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آواز رحمان کی آواز نہیں ہے، یہ آواز شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور کہا اس لیے کہ اگر عبادت سے رب نے کسی کو چھٹی دینی ہوتی، اگر عبادت سے رب نے کسی کو ہمیشہ کے لیے چھٹی دینی ہوتی تو اللہ عبادت سے چھٹی دیتا تو آمنہ کے لال کو عطا فرماتا، اپنے محبوب کو عطا فرماتا، جن کا شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتا، اور کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کو، اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ وہ جو ساری نبیوں کے بھی سردار ہے، وہ جو ساری کائنات کی وجہ تخلیق ہے، اگر اللہ نے انہیں عبادت سے چھٹی نہیں دی تو میں کون ہوتا ہوں جسے اللہ عبادت سے چھٹی دے سکتا ہے، جسے اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کے بعد عبادت کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ آواز رحمان کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ آواز شیطان کی آواز ہے۔ جب آپ نے یہ کہا پھر اسی بادل کے ٹکڑے سے آواز، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے ایمان کا کون سا رتبہ عطا، پھر اسی بادل کے ٹکڑے سے آواز، کہا ہاں عبد القادر جیلانی تو نے سچ سمجھا کہ میں رحمان نہیں ہوں، میں تیرا رب نہیں ہوں، میں شیطان ہی ہوں اور میں تجھے غافل کرنا چاہتا تھا، تجھے راہ راست سے ہٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ انتظامیہ کے لوگ اپنے کام کرتے رہیں گے، آپ توجہ تھوڑی سی میری طرف رکھیں، وقت ویسے بھی بڑا تھوڑا سا ہے، دو چار باتیں آپ کو میں خاص باتیں چاہتا ہوں، آپ محفل میں آئے ہیں تو آپ کی دور میں ڈال دیجیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ شیطان کہنے لگا کہ بات سچ ہے کہ میں تیرا رب نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، تجھے راہ راست سے ہٹانے کے لیے آیا، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
فرمایا شیطان مردود تو پھر مجھے راہ راست سے ہٹانے کے لیے آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر علم بچاتا تو شیطان تیرے پاس بھی علم کی کمی کوئی نہیں، تو فرشتوں کا بھی استاد ہے، علم کی کمی تیرے پاس نہیں۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر جیلانی کو عبد القادر جیلانی کے علم نے نہیں بچایا، عبد القادر جیلانی کو رب کے فضل نے بچایا، اللہ کے کرم نے بچایا، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے، اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا پھر شیطان ناکام ہو کر واپس چلا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایمان کے اس رتبے پر فائز ہے کہ شیطان کے باریک سے باریک داؤ میں بھی اور شیطان کا باریک سے باریک حملہ بھی آپ کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکا اور آپ سے ایمان کی دولت کو نہیں خرید سکا۔ یہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایمان۔ اور اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، ولی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، اس کے پاس دولت ایمان ہو۔ اور دوسری فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے۔ تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہمارے علماء نے تفسیر میں بیان کی ہیں۔ تقوی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھے اور انسان ساری زندگی اپنے جسم کے تمام اعضاء سے صرف وہ کام کرے جس کام کرنے کا حکم رب نے ارشاد فرمایا، یہ ہے تقوی۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کی اس تعریف پر من و عن پورے کے پورے صادق ہیں۔ تقوی کا عالم یہ تھا کہ 40 سال تک یہ بات کہنا بڑا آسان ہے اور بات سن لینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اس رستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ مسلسل بلا ناغہ بغیر کوئی دن ضائع کیے مسلسل 40 سال تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھی پھر اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا۔ آج تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت یہی ہے کہ آپ کی 11ویں شریف کی محفل کر لی جائے، 11ویں شریف کے نام کی دیگیں پکا لی جائے، کھیر بنا لی جائے، لنگر پکا لیا جائے اور محلے میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ 11ویں شریف ہے ہمارے نظر۔ 11ویں شریف کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جس طریقے سے زندگی گزاری انسان اپنے آپ کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ حقیقی 11ویں شریف کہ جن کے نام کے ہم 11ویں کر رہے ہیں، جن کے نام کے ہم لنگر پکا رہے ہیں، جن کے نام کی ہم کھیر تقسیم کر رہے ہیں، کیا ہماری زندگی سے ان کے عمل کی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کے 40 سال کی رات کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہے اور 11ویں شریف دینے والا نہ عشاء کی نماز پڑھے نہ فجر کی نماز پڑھے، تو اس کا غوث پاک سے تعلق کیا؟ وہ غوث پاک کا کیا لگتا ہے؟ یا کیا حضرت غوث پاک ایسے بندے کو قیامت کے دن سینے سے لگا لے جو صرف نام کی 11ویں کرتا رہے، نام کے لنگر تقسیم کرتا رہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ اس کا عمل کا کوئی کردار ہی نہ ہو۔ اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب گلشن شافی سے ہمارے بڑے گرینہ کرم فرما علامہ شفیق الرحمان صاحب، ہمارے فرید بھائی تشریف لائے، دوسرے بھائی تشریف لائے، اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تقوی کا عالم کیا کہ مسلسل 40 سال جس وضو سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر اسی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے حقیقی محبت کرنے والا وہ ہے جو کبھی نماز سے غافل نہیں ہوتا، جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے. اور یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، یہ جو 40 سال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ان 40 سالوں میں سے 15 سال ایسے تھے، ان 40 سالوں میں سے 15 سال ایسے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز فرماتے اور فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل فرماتے. یعنی حضرت شیخ سے حقیقی محبت کرنے والا وہ ہے جسے نماز سے بھی محبت ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت سے بھی محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ 2-3 دیگیں پکا لیں، کھیر پکا لیں، تقسیم کر لیں اور قرآن مجید کے اوپر گھر کی ساری گھر خوشی کے اوپر پڑی ہو، کبھی اسے کھول کے پڑھنا نصیب نہ ہو، کبھی قرآن مجید کو کھول کے یہ نصیب نہ ہو کہ رب نے ہم سے ارشاد کیا فرمایا. ہم یہ تو سمجھیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تیرا اس حال میں شروع کرنا کہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لے، اس حال میں تیرا شروع کرنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. یعنی جو قرآن مجید کی ایک آیت کو ہر روز صبح سیکھ لیتا ہے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی اللہ اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور ان 40 سالوں میں سے 15 سال ایسے کہ عشاء کی نماز کے بعد الحمد سے قرآن شروع کرتے اور فجر کی نماز سے پہلے والناس کا پورا قرآن مجید مکمل فرماتے. مسلسل 15 سال ہر رات قرآن مجید کا ختم فرمایا. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو مقام عطا فرماتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی کوئی نہ کی جائے، کوشش بھی کوئی نہ کی جائے اور عبادت بھی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. جیسے کوئی انتظار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی دعا کرے اور میں اس کی دعا کروں. ایسے نہیں. جب انسان اپنے آپ میں اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے پھر رب اس بندے کو کون کی کرسی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر کون کی کرسی عطا فرما. ایویں قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا. ایویں قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی غاراں وچ رہنا پیندا. دل دے گئیے دلداراں نو پھر خود نو مٹانا پیندا ہے. دل دے گئیے دلداراں نو پھر خود نو مٹانا پیندا ہے. ایک پھل دی خاطر کنڈیاں نو سینے نال لڑا تب جا کے کوئی مقام ملتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تقوی کا عالم کیا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کے راستے میں مجھ پہ اتنی تکلیف آئی، مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی کہ اگر وہ تکلیفیں اور مصیبتیں کسی پہاڑ پہ آتی ہیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ بھی سرما بن جاتا. اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں مجھ پہ آئی لیکن میں نے استقامت کا راستہ نہ چھوڑا. تو ولی کی علامت کیا ہے؟ جس کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے اور تقویٰ بھی ہوتا ہے. اللہ نے ایمان اور تقویٰ کمال درجے کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو. سبحان اللہ. اسی لیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر. سبحان اللہ. چونکہ آپ نے شب و روز اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو اس قدر مستغرق رکھا، اس قدر محو رہے اللہ کی عبادت میں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا. پھر رب نے انہیں صرف ولی نہیں بنایا
بلکہ سارے ولیوں کا امام بنا. سبحان اللہ. وہ مقام عطا کیا کہ اب قیامت تک کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی پشت پہ غوث اعظم مہر نہیں لگا دیتا. جس کی پشت پہ غوث کی مہر نہیں لگتی وہ ولی نہیں بن سکتا، اور جو ولی ہو اس کی پشت غوث پاک کے قدم سے خالی رہ نہیں سکتا. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے امام جنہوں نے ہمارے عقیدے کا تحفظ فرمایا اور جن کی وجہ سے آج ہم صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ امام احمد رضا غوث پاک کی بارگاہ میں دلہا عقیدت پیش کرتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں میرے امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. آقا کی دیر سے بڑی توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں اور آپ ایک بات توجہ کے ساتھ محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجیے. جو بڑے سنجیدہ بیٹھے ہوئے اتنی بھی سنجیدہ محفل نہیں ہے، ذرا چہرے میں مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی پتہ چلے کہ آپ غوث پاک کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ آئیے اور پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے غوث پاک بڑے بڑے ولیوں کے سر وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ کا قدم پہنچا ہوا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور میرے امام فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اے عبدالقادر جیلانی آپ کا سر کتنا اونچا ہے کوئی نہیں جان سکتا. کیوں؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. امام محمد رضا فرماتے ہیں، اے غوث پاک آپ کے در کا جو کتا ہے احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر ہے. اور امیر المجاہدین حنفی خاتم النبیین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا اس سے مبارک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، آپ عمر بار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ علم اس کا ہاضمہ خراب کر دیتا ہے، وہ علم اسے گمراہ کر دیتا ہے. اور حضرت امام محمد رضا کے پاس تو 100 سے زیادہ علوم کی مکمل مہارت موجود تھی. اتنے وسیع علم ہونے کے باوجود آپ کا علم آپ کو گمراہ کیوں نہ کر سکا؟ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ احمد رضا نے پہلے ہی اپنے آپ کو غوث پاک کا کتا کہہ دیا، اپنے آپ کو غوث پاک کے در کے کتے کا نوکر کہہ دیا تھا. پتہ یہ چلا جو اپنے آپ کو غوث پاک کی غلامی میں ڈال دیتا ہے غوث پاک کا ہاتھ اسے راہ راست پہ رکھی رکھتا ہے، اسے صراط مستقیم پہ رکھتا ہے. تو امام محمد رضا فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور میرے امام فرماتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہوں نہیں مارے جاتے.
اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہمارے محترم ملک طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھیں گے آپ سارے کہ اب تو وہ اسکیمیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے کینٹ میں کبھی کبھار ایک اسکیم چلا کرتی تھی، وہ اسکیم کیا ہوتی تھی؟ کتے مار اسکیم۔ جب کینٹ میں کتے زیادہ ہو جاتے تھے، لوگ کتوں سے پریشان ہوتے تھے، پھر کینٹ کا ادارہ ایک ٹیم تیار کرتا، اس ٹیم کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ پورے کینٹ میں پھرو، جہاں بھی تمہیں آوارہ کتا نظر آئے اسے مار دو، یا گولی مار دیتے تھے یا زہر دے کے اسے مار دیتے تھے۔ اس ٹیم کا کام ہوتا تھا کتے مارنا، لیکن جب کینٹ کا ہیڈ اس ٹیم کو بیچتا تھا تو پہلے کہہ کے بیچتا تھا جس کتے کی گردن میں پٹا نہ ہو اسے تم نے مار دینا ہے، اور جس کتے کی گردن میں پٹا ہو اسے نہیں مارنا۔ کیوں؟ کتے کی گردن کا پٹا بتا رہا ہے اس کتے کا سائن موجود ہے، اس کتے کا کوئی مالک ہے۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں مجھے کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ احمد رضا کی گردن میں تو غوث پاک کی غلامی کا پٹا موجود ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہو نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہو نہیں مارے جاتے، میں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ آپ ایمان اور تقوی کے بلند ترین درجے پہ فائز تھے، اللہ نے پھر مقام وہ عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنا، اور کوئی شخص اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی پشت پر شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم نہیں آتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا یہ واقعہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، ہم نے بھی چوتھی پانچویں جماعت کی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی والدہ سے عرض کی اے امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے 40 دینار آپ کی قمیض میں سیے اور کہا بیٹا قافلہ جا رہا ہے علم سیکھنے کے لیے، آپ بھی اس قافلے کے ساتھ چلے جاؤ، اب تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، اس لیے کہ جب تم علم حاصل کر کے واپس آؤ گے اس وقت میں دنیا سے جا چکی ہوں۔ آپ بھی ولیہ تھی جانتی تھی، اور ساتھ ہی وصیت کی کہ اے میرا بیٹا کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، غوث پاک کا نوکر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو جھوٹ بولے اسے غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں سے وعدہ کیا کہ امی جان علم زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ وعدہ ہو گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علم سیکھنے کے لیے چل پڑے۔ رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا، ابھی آپ کی عمر 6-7 سال ہے، آ کر پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے سمجھا شاید بچہ مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بازو کے پاس، اپنے سردار کے پاس وہ ڈاکو لے گئے، اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھیں اس بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قمیض دکھائی، فرمایا کہ یہ 40 دینار میری ماں نے میری قمیض میں سیے ہوئے، میرے پاس 40 دینار ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا اور کہا کہ بیٹا اگر تو کہہ دیتا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ 40 دینار تیرے بچ سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تیری قمیض میں 40 دینار سیے ہوئے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا، جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کا یہ جملہ تیر بن کے اس ڈاکو کے سینے پہ لگا۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ اتنا چھوٹا ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا، اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ عمر بھر ہو گئی اپنے رب کی نافرمانی کرنا۔ ساروں کو سامان واپس دے دیا، توبہ کی اور اپنی زندگی نیکیاں کرتے ہوئے گزارنے کا عہد مسمم کیا۔ میں یہاں پر صرف جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبلہ حضرت صاحب اگر وہ قافلہ لٹ جاتا تو ان نجدیوں نے، خارجیوں نے قیامت تک ہماری جان نہیں چھوڑنی،
انہوں نے کہنا تھا کہ آپ غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہو، تم سنی لوگ یہ سمجھتے ہو کہ غوث پاک مدد کرتے ہیں، غوث پاک کو اپنا قافلہ نہیں بچا سکے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ اللہ نے حضرت غوث پاک کی برکت سے پورے قافلے کے مال کو لوٹنے سے محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے ہر سنی کا سر فخر سے بلند فرما دیا اور کائنات کو یہ درس دیا ہے کہ جس قافلے کے امیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ قافلہ سلسلے کا ہو، چاہے وہ قافلہ طریقت کا ہو، چاہے وہ قافلہ معرفت کا ہو، چاہے وہ قافلہ سلسلہ چشت کا ہو، چاہے وہ قافلہ سلسلہ نقشبند کا ہو، چاہے وہ قافلہ سلسلہ سوربند کا ہو، کسی قافلے میں شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہو، اس قافلے کے کسی فرد کا ایمان کوئی شیطان کبھی لوٹ نہیں سکتا ہے۔ جس قافلے میں شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہو، جس قافلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وجود مسعود موجود ہو، جس قافلے کی سرپرستی شہنشاہ بغداد کر رہے ہو، اس قافلے کے کسی فرد کا ایمان کوئی شیطان کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حضرت مولانا حسن رضا قادری حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم۔ ماشاءاللہ لنگر آپ کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے، پیکٹوں میں پیک ہو چکا ہے، آپ نے کھانا ہے، بالکل رج کے 11ویں شریف کا لنگر کھانا ہے، لیکن ایک بار میرے ساتھ ذرا محبت سے پڑھ بھی لیجیے تاکہ آپ کا منہ ذرا ہلے اور لنگر کھانے کے قابل ہو جائے۔ ذرا محبت سے پڑھیے، اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم، ذرا اونچی بات سے کہیں، پتہ چلے احمد رضا کا دامن ہاتھ میں ہے۔ اسیروں کے مشکل کوشا، اسیروں کے مشکل کوشا، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، سب مل کر غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، اے بغداد کے شہنشاہ میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، اے مشرق میں بیٹھ کے مغرب والے مرید کی ننگی صدر کو ڈھانپنے کی طاقت رکھنے والے غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، خواجہ معین بے قسم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ اپنے غم کا فیض چڑھانے والے غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، کہ ہیں آپ مشکل کوشا غوث اعظم، کہ ہیں آپ مشکل کوشا غوث اعظم۔ اللہ شریف ہو چکے ہیں، اور جو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور جب بغداد سے مدد ہوتی ہے پھر وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتا ہے، بات سن کر سبحان اللہ ڈھیلی نہیں کہنی، جب غوث پاک مدد کرتے ہیں پھر بندہ یہ کہتا ہے
مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک کا فیض فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اولیاء اقطاب حضرت شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ میرے امام محمد رضا بھی فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شہنشاہ بغداد کے فیضان کو عام فرمائے اور ہمیں آپ کے فیضان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ کو اللہ کی عبادت سے شدید ترین محبت سی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت سے شدید ترین محبت